جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل اس بات کی وضاحت تو ہو گئی تھی کہ گرامر سے مراد وہ قواعد ہیں جن کا استعمال کسی زبان کے بولنے میں یا لکھنے میں کیا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے گرامر کسی بھی زبان کی پہلے نہیں بنائی جاتی، بلکہ ہم اہل زبان جو بھی کوئی زبان بول رہے ہوتے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس زبان کے قواعد اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نئی زبان سیکھنے والے کو بہرحال اس سے مدد ملتی ہے گرامر سے۔ تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کی دو ڈویژنز ہیں، علم الصرف اور علم النحو۔ علم الصرف میں ہم لفظ پہ فوکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی زبان میں الفاظ کی بناوٹ کیا ہوتی ہے اور ان کی کتنی مختلف اقسام ہیں، اور علم النحو میں ہم جملے پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے اس سیمسٹر میں علم الصرف کو دیکھنا ہے، تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، تو پہلی چیز جو ہے وہ لفظ کے بارے میں جاننا ہے کہ لفظ کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے علم الصرف میں، اور اس کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے عربی کے علم الصرف میں۔ تو لفظ کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کلمہ۔ اردو میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، فارسی میں بھی، عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کلمہ۔ لفظ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، لیکن ہم وہ استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ لفظ عام ہے، یعنی کوئی بھی آواز جو ہم بولتے ہیں اسے ہم لفظ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کلمہ میں ایک یہ اسپیسیفکیشن ہے کہ کلمہ صرف وہ لفظ ہوتا ہے جو کوئی معنی رکھتا ہو، یعنی ہم کسی خاص مقصد سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ لفظ ضروری نہیں ہے کہ وہ بامعنی ہو۔ ہم زبان میں جب پڑھتے ہیں لفظ کو تو ہم کلمہ ہی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کسی زبان میں کون سے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ کلمے سے بھی اگر پہلے جائیں تو زبان میں جو سب سے بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ آواز ہے۔ آوازوں ہی کے ملاپ سے کوئی بھی زبان بنتی ہے، اور اس آواز کو جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں حرف، یعنی آواز وہ ہے جو بولی جاتی ہے، اور جب اس کو ایک شکل دے دی جائے، جب اسے لکھ دیا جائے تو اسے حرف کہتے ہیں۔ حروف جب آپس میں ملتے ہیں، مختلف حروف، تو کلمہ وجود میں آتا ہے، یعنی دو حرف ملیں تو ایک کلمہ بنے گا، یا تین حرف ملیں، جیسے قلم ہے تو قاف لام اور میم تین حرف مل کے ایک کلمہ بنا دیں۔ تو کلمہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی بامانی لفظ اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اور اسے عربی میں تین طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی الفاظ یا جتنے بھی کلمات عرب بولتے ہیں انہوں نے اسے تین طرح سے تقسیم کیا ہے۔ وہ بڑی مشہور اور معروف تقسیم ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی اس لیے یہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، اس سے امید ہے سب مانوس ہوں گے۔ کلمہ کو ہم تین طرح سے تقسیم کرتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہ تین اقسام ہیں کلمہ کی۔ کلمہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی لفظ جو بامانی ہے وہ کلمہ ہے۔ اب آگے اس میں مزید ڈیٹیل ہے۔ اگر وہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی زمانہ بھی ہو، یعنی معنی کے ساتھ ساتھ اس میں کسی زمانے کی انڈیکیشن بھی ہو، زمانے سے مراد ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہو کہ یہ حال ہے یا مستقبل ہے یا ماضی ہے، تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ مثلا میں اردو میں اگر کہوں کہ گیا، تو گیا کہنے کو ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے اندر ایک تو معنی آ گئے نا، کہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا، یہ تو اس کا معنی ہے، لیکن اسی لفظ میں ایک زمانے کی انڈیکیشن بھی ہمیں مل رہی ہے، یعنی گیا کا لفظ ہم بولتے ہیں ماضی کے لیے، تو گیا ہی کے اندر یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ کام، جانے کا کام ماضی میں ہوا۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ ہوتا ہے، تو کسی لفظ میں اگر زمانہ بھی شامل ہو معنی کے ساتھ، جیسے گیا یا جاتا ہے یا جائے، تو ایسے لفظ کو ہم فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فعل وہ لفظ ہے جس میں زمانہ بھی ہے اور جس میں معنی بھی ہے۔ تو اگر کسی لفظ میں محض معنی ہو لیکن اس میں کسی زمانے کی انڈیکیشن نہ ہو، تو اسے ہم اسم کہتے ہیں، جو پہلی کیٹیگری ہے اسم۔ اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتا سکتا ہو، اس میں کسی زمانے کی انڈیکیشن نہیں ہوتی، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب ہوا۔ جیسے آپ کہتے ہیں قلم، تو قلم یہ لفظ آپ کو یہ بتا کسی خاص چیز کی طرف، یعنی آپ کے ذہن کو لے کے جاتا ہے، اس کے خاص معنی ہے، اس کی ایک انڈیکیشن ہے، لیکن اس میں کوئی بھی زمانہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ کاموں کے نام ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بیٹھنا، اٹھنا، جانا، آنا،
کھیلنا. تو یہ سب الفاظ ان میں معنی تو موجود ہیں، نہیں کسی ایکشن کو یہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان میں زمانہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب بھی اسم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. فعل اسی لفظ کو کہا جاتا ہے جس میں معنی کے ساتھ کسی زمانے کی کا حوالہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے جانا یہ ایک اسم ہے. قلم، کتاب، کرسی یا کسی کا بھی نام، یہ سب اسم ہے. یعنی جو میجر کیٹیگری بنے گی الفاظ کی وہ اسم ہے. فعل وہ الفاظ ہوں گے جن میں ساتھ زمانہ بھی کوئی شامل ہو جاتا ہے معنی کے ساتھ. اور اس کے بعد حرف رہ جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے. نہیں حروف بہت کم ہوتے ہیں جنہیں ہم یاد کر سکتے ہیں. ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ ان کا یعنی کردار آپ کہہ لیں کہ سپورٹیو ہوتا ہے. یہ جملے میں آ کے جملے کے معنی کو مکمل کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی یہ یوز نہیں ہوتے. مثلا آپ کہیں سے یا کو یا میں یا ایسے الفاظ جو ہیں تو یہ اپنے معنی خود سے نہیں بیان کر سکتے. پر ہے جیسے، تو انہیں آپ الگ سے استعمال نہیں کریں گے، کسی لفظ کے ساتھ ہی استعمال کریں گے. جو ایسے الفاظ ہیں انہیں ہم حرف کہتے ہیں. تو امید ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا. جو پہلی چیز ہے کہ کلمہ بامانی لفظ ہوتا ہے. اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں معنی بھی ہو اور زمانہ بھی. اسم وہ جس میں محض معنی ہے، زمانہ نہیں ہوتا. اور حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا کوئی مستقل معنی بھی نہ رکھتا. یعنی آپ کہہ لیں کہ اس میں سپورٹیو اس کا کردار ہوتا ہے، جو جملے کے معنی مکمل کرے. اس کو میں لکھ بھی رہا ہوں. اپنا مستقل معنی نہیں رکھتا. مستقل کا مطلب ہے نہیں آزاد، انڈیپینڈنٹلی یہ کوئی معنی نہیں دے سکتا. جی، تو یہ پہلی چیز ہماری آج ہو گئی کلیئر. اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے فعل کو پڑھیں گے کہ فعل کی مزید فردر آگے کیا اقسام ہے عربی میں. تو یہاں میں رکتا ہوں. اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو کلمہ، اسم، فعل یا حرف کے حوالے سے تو پوچھ لیجیے. فعل کے لیے کرنے والے کی شرط بھی ضروری ہے، وہ بھی مینشنڈ ہو کون کر رہا ہے، یا وہ شرط نہیں ہے؟ ہاں نہیں، یہ شرط تو ہے. ظاہری بات ہے کوئی فعل جبھی ہوگا جب کوئی فاعل اس کا موجود ہو. یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن فاعل اپنے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو فاعل خود ایک اسم ہوتا ہے. مطلب ابھی تو ہم لفظوں کو بالکل نہیں کہہ لیں کہ جب کلاسیفائی کرتے ہیں تو انہیں بہت جزئیات میں چلے جاتے ہیں نا. تو فعل اپنے اینڈ پہ تو بس وہی لفظ ہے جو معنی اور زمانہ رکھتا ہے. پھر لیکن ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ضروری ہیں، جیسے یہ آپ نے ٹھیک کہا بالکل، کوئی اس کو کرنے والا ہوگا فاعل. اسی طرح اور اس کی بہت سی اسپیسیفیکیشنز ہیں جو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے فعل کو. فعل کو ہم ڈیفائن تو کر چکے ہیں کہ وہ لفظ جو اپنا ایک مستقل معنی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے گیا، آیا، اٹھا، بیٹھا، یا جاتا ہے، اٹھے گا، جائے گا وغیرہ. اب ہم اس کی اقسام دیکھیں گے کہ عربی میں فعل کو کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں. اس میں میں آپ کو پہلے یہ نہیں واضح کر دوں، مختلف جو عربی گرامر کی کتابیں ہمارے یہاں لکھی جاتی ہیں اس میں آپ کو مختلف ملیں گی. یعنی کلاسیفیکیشنز اس کی بہت ساری کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ زیادہ اردو بولنے والے لوگ ہیں، یا اگر جو پرانی کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس وقت اکثر بر صغیر کے لوگ فارسی جانتے ہوتے تھے. تو فارسی کا جو گرامر ہے اور اردو کی جو گرامر ہے اس کو سامنے رکھ کے کوشش کی گئی ہے. بہت ساری کتابوں نے انہیں فالو کیا. تو اس لیے آپ کو بعض دفعہ فعل کی بہت ساری قسمیں ملیں گی وہاں پہ، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. میں آپ کو جو اسٹینڈرڈ یعنی جو عربک گرامیرینز ہیں ان کی اپنی جو کلاسیفیکیشن ہے وہی بتاؤں گا اور اسی تک محدود رکھوں گا، کیونکہ وہ بہت آسان ہے. ورنہ جب ہم ظاہری بات ہے ہم عربی اگر ہم انگریزی کی گرامر کے لحاظ سے پڑھائیں یا اردو کی گرامر کو سامنے رکھ کے پڑھائیں تو اس میں کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ ہر زبان کا اپنا اسٹرکچر ہے، ایک اپنا سسٹم ہے. تو ہم اسی کو فالو کریں گے جو عربک گرامرینز کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، یعنی جو کلاسیکل عربک کی بکس میں آپ کو ملتا ہے. جو ہمارے یہاں آتھرز ہیں انہوں نے مختلف رکھا ہے، تو وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو عربی میں فعل کی کل 3 ہی قسمیں ہیں، اور اس کی آگے کوئی مزید یعنی سب کیٹیگریز بھی نہیں ہے. فعل بس سادہ 3 قسموں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ایک ہے ماضی،
دوسری قسم ہے مضارع اور تیسری قسم ہے امر. ماضی، مضارع، امر. ماضی سے تو آپ سب واقف ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. تو فعل ماضی سے مراد وہی فعل ہے جس میں جو بھی معنی دیا جا رہا ہے، یعنی جس بھی کام کی انڈیکیشن کی جا رہی ہے وہ ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کی. اور گزرے ہوئے وقت سے مراد ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کا کوئی بھی زمانہ، یعنی ابھی میں بول رہا ہوں تو اس سے ایک لمحے پہلے کی جو بات تھی وہ ماضی ہے. تو ایسا کوئی بھی لفظ جس میں کوئی معنی پچھلے زمانے میں دیے گئے ہوں وہ فعل ماضی کہلائے گا. یہ بہت آسان ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی گیا، اٹھا، بیٹھا، آیا، یہ سب فعل ماضی ہے. دوسری قسم ہے فعل مضارع. یہ لفظ شاید نیا ہو، لیکن اگر اردو کی بھی آپ پرانی کتابیں دیکھیں گرامر کی تو وہاں آپ کو مل جائے گا. اردو میں بھی فعل مضارع ہے، اسی طرح فارسی کی گرامر میں بھی فعل مضارع ہمیں ملتا ہے. مضارع سے مراد ہوتا ہے ایسا لفظ یا ایسا فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہوں. یعنی ایسا لفظ ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی معنی دے رہا ہے اور وہ معنی حال میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ معنی مستقبل میں بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ لفظ ہے جو دونوں زمانوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اپنے اندر. تو اردو میں اصل میں اب اس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا، ورنہ پرانی اردو اگر آپ پڑھیں تو کلاسیکی اردو میں مضارع کا استعمال بھی آپ کو مل جائے گا. پرانے شاعروں کا آپ کو اس کا استعمال ملے گا. جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ گیا، تو اب گیا ماضی ہے، ہم کہتے ہیں جاتا ہے حال ہے، جائے گا یہ مستقبل ہے. یعنی جاتا ہے میں کلیئر انڈیکیشن ہے نا کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے یا اس وقت ہے، اور جائے گا مستقبل کو ریفر کر رہا ہے. لیکن ایک لفظ ہے جائے. جائے ایسا لفظ ہے جو حال مستقبل دونوں میں آ سکتا ہے. مثلا یا اسی کی اگر کوئی اور مثال دوں کہ کرے یا جانے، تو کرے کو اگر ہم لیں تو کیا ماضی ہے، کرتا ہے حال ہے، کرے گا مستقبل ہے. لیکن اگر میں صرف کرے بولوں تو کرے مضارع ہے، کیونکہ کرے ہم حال مستقبل دونوں کے لیے بول سکتے ہیں. جیسے جس پہ گزرے وہی جانے، تو اب یہاں پہ گزرے اور جانے یہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ جس پہ گزرتا ہے وہی جانتا ہے، یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں جس پہ گزرے گا وہی جانے گا. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا پہلے. اب بہرحال بول چال کی اردو میں تو نہیں بولا جاتا، لیکن امید ہے سے آپ کو کچھ کانسیپٹ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اب یہ بولنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. کبھی جب ہم مضارع بولتے ہیں، اردو میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ اردو میں حال کا الگ فعل موجود ہے، مستقبل کا الگ ہے، مضارع الگ ہے، تو اس لیے ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں یا حال کی یا مستقبل کی. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں چونکہ حال اور مستقبل کا الگ کوئی فعل نہیں ہے، بس ماضی ہے اور مضارع ہے، اس لیے آپ کو ہمیشہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے. کبھی بولنے والا صرف حال کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ صرف مستقبل کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ دونوں زمانوں کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ذرا ایک کمپلیکسٹی ہے تھوڑی سی، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یعنی اس میں حظ اٹھانے کی بھی بہت ساری باتیں ہیں. یعنی اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ملیں گی جہاں آپ انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے لیے معنی زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ انٹرپریٹیشنز لے سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جیسے مثلا دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں نعبد اور نستعین دونوں فعل مضارع ہیں. تو اب یہاں حال مستقبل دونوں جمع ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو اس میں بہت خوبصورتی ہے کہ آپ ایک ہی لفظ بولیں اور اس میں دونوں زمانے مراد ہوں. اس کبھی اگر آپ پرانا ترجمہ دیکھیں، یعنی آج کل کے ترجموں میں تو آپ کو یہ نہیں ملے گا. یعنی اس کا عموماً حال میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن آپ جو اردو کا پہلا ترجمہ ہے قرآن پاک کا اردو میں، جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا، شاہ ولی اللہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں،
جو پہلا ترجمہ ہوا اردو کا، وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مضارع ہی ملے گا. انہوں نے ایاک نعبد کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں، اور ایاک نستعین کو ہم تجھی سے مدد چاہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ مدد چاہیں اور پوجیں، یہ حال مستقبل دونوں کو جمع کر رہا ہے، یہ فعل مضارع. اس کے بعد تیسرا فعل ہے فعل امر. فعل امر سے مراد ہے ایسا فعل جس میں کسی کام کو طلب کیا جائے، یعنی سننے والے سے یا جس سے بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی مخاطب ہے، آپ اس سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ اسے کسی بات کا حکم دیتے ہیں، یا اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو. تو امر وہ ہے جس میں کام کرنے کا کہا جاتا ہے. اب اس میں امر کے لفظی مطلب حکم ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حکم ہو، یا آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیجئے، تو یہاں یہ امر نہیں ہے، یہ بہرحال درخواست ہے یا گزارش ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال امر کوئی بھی ایسا لفظ ہے جس میں کوئی کام طلب کیا جائے، کسی سے کوئی آپ یعنی ریکویسٹ کریں یا چاہے اسے آرڈر دیں، بھائی یہ کر دو. تو یہ 3 اقسام ہیں، بس یہ 3 قسمیں فعل کی عربی میں ہیں: ماضی، مضارع اور امر. ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ، یا وہ لفظ جو یہ بتائے کہ کوئی کام پچھلے زمانے میں ہوا. مضارع وہ لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. اور امر وہ ہے جس میں کسی کام کا کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یا کیا جانا چاہیے. اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں عربی میں. جیسے ماضی کے لیے ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے گیا، یہ ماضی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی کا ہم مضارع دیکھ لیتے ہیں، یذهب. اب اس کو ہم اردو میں جب کریں گے تو اردو میں آپ حال میں کریں گے ترجمہ تو ہوگا جاتا ہے، اور اگر آپ مستقبل میں ترجمہ کریں گے تو جائے گا. اور اس کے بعد امر ہے. امر ذہبہ سے ہوتا ہے اذهب. اذهب یعنی جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل کی قسمیں ہیں 3: ماضی، مضارع اور امر. اس کے بعد اب ہم فعل ماضی پڑھنا شروع کریں گے کہ ماضی کو عربی میں کیسے استعمال کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ماضی کو پہچانتے کیسے ہیں. یعنی آپ کسی ٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی لفظ ماضی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو آگے فردر استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں رکتا ہوں. اگر کوئی سوال ہو فعل کی تقسیم کے حوالے سے تو کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی اس کے بعد فعل ماضی. جی ٹھیک ہے. فعل ماضی کے بارے میں کچھ باتیں میں پہلے بتا دوں تاکہ اس کو آپ پہچان سکیں کم از کم. ایک تو یہ کہ اگر حروف کی تعداد کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کوئی بھی ماضی ہے تو وہ کم از کم 3 حرف کا ہوتا ہے. ویسے بھی یعنی فعل عربی میں 3 سے لے کے 6 حروف درمیان ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی فعل ہے تو یا وہ 3 لیٹرز کا ہوگا یا 4 کا یا 5 کا یا 6 کا. مثلا میں ابھی ماضی کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. جیسے ذہب ابھی میں نے لکھا تھا، تو ذہبہ میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے لیٹرز ہیں. اس میں 3 لیٹرز ہیں، زال، ہا اور با. اسی طرح میں کہتا ہوں ساعدہ، یا چلیں آسان لفظ دے دیتا ہوں جو اردو سے ملتا جلتا ہے، شاہدہ. تو اس میں 4 لیٹرز ہیں، شین، الف، ہا، دال. آپ کہتے ہیں تعاون. تعاون میں کتنے لیٹرز ہیں؟ اس میں 5 ہیں، تا، عین، الف، واو، نون. اور اگر میں لکھوں استغفر،
इस्तगफरा। तो इसमें 6 लेटर्स हैं और 6 हरूफ इसमें आ गए, अलिफ, सीन, ता, गईन, फा और रा। ठीक है, तो ये हरूफ के लिहाज से, यानी उनकी लेंथ के लिहाज से कि कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा, तो उस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फेले माजी है कम अज कम 3 हर्फ का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 6 हर्फ का हो सकता है। तो ये सभी 3 हर्फ, 4 हर्फ, 5 हर्फ, 6 हर्फ वाले ये सभी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं। आगे हम मजीद डिटेल्स में इंशाल्लाह देखेंगे, यानी अरबी में अल्फाज कुछ मखसूस पैटर्न्स पे यूज़ होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे, जिससे आप पहचान सकेंगे किसी भी लफ्ज़ को कि वो फेल है या इसम है। तो फिलहाल सिर्फ मैंने एक आइडिया देना था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो सिमिलरिटी है इन सब में, वो ये कि माजी की एंडिंग जो है, कोई भी फ़ेल माजी है तो उसकी एंडिंग हमेशा ज़बर पे होती है। जैसे ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पे जितने भी है एंडिंग को सर्कल कर रहा हूँ, हर जगह ज़बर आ रहा है। ज़हबा, शाहदा, तावना, इस्तग़फ़रा। बाकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं नहीं, जो फर्स्ट लेटर है या सेकंड लेटर है या दरमियान के बाकी हरूफ हैं, वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि उनमें क्या पैटर्न्स हैं। लेकिन एक चीज़ आप अभी से नोट कर सकते हैं कि कोई भी फ़ेल माजी है तो हमेशा एंड ज़बर पे करेगा। इसका मतलब है कि आप अगर देखते हैं ज़ेर पे कोई एंड कर रहा है, कोई लफ्ज़ या सुकून पे एंड कर रहा है, या उसके एंड में पेश है, तो आप ठक करके कह सकते हैं कि जनाब ये फ़ेल माजी नहीं है, क्योंकि फ़ेल माजी के एंड पे हमेशा ज़बर होता है। हम स्टार्ट जो है वो 3 लेटर्स वाले से करेंगे, चूँकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इनको समझना भी आसान है। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो एक चीज़ तो आपने ये देख ली कि माज़ी 3, 4, 5 या 6 हर्फ का हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि माज़ी के एंड पे हमेशा ज़बर होगा। इसी तरह एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो पहला लफ्ज़ है जिस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे ज़हबा मैंने लिखवाया, शाहदा, तावना, इस्तग़फ़रा, ये हमेशा इनको आप इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, अगर वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। ठीक है, यानी मसलन मैं इसको उर्दू में बता देता हूँ, आसान हो जाएगा। जैसे ज़हाबा है तो ज़हाबा को उर्दू में हम कहेंगे गया। शाहदा, देखा। और तावना, मदद दी। और इस्तग़फ़रा, मुआफ़ी मांगी। तो आप देखेंगे उर्दू में हम ये सब अल्फाज इस्तेमाल, ये गया, देखा, मदद दी या मुआफ़ी मांगी, आप ये इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के साथ ही। और जैसे आप कहेंगे अली गया या हामिद गया, या आप कहेंगे वो गया, तो ये थर्ड पर्सन है ना। ये पर्सन्स का तो आप सबको आइडिया होगा कि हम जब बात कर रहे होते हैं कोई भी, तो उसमें बोलने वाला होता है, मुतकल्लिम जिसे हम कहते हैं, जो बात कर रहा है। जैसे अब इस वक्त अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये है मुतकल्लिम,